یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید کے اندر روزہ رکھنے کا حکم دیا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں کے اندر ان نماز پڑھنے کے طریقے کو سکھایا اور ہر چیز کو سکھایا، بلکہ وہاں پر یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید کے اندر، اور صحابہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو کر کے دکھایا کہ ایک مسلم معاشرہ جو ہوتا ہے، ایک مسلم سماج جو ہوتا ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ جہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہیں پر ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کی عزت ہوتی ہے۔ جیسے ایک مسلمان اپنی عزت کی حفاظت اب کیا ہے، ان وجوہات کو دور کریں گے تو ہم ایک دوسرے کے بھائی بن کر زندگی گزاریں گے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام کو اپنایا، ایمان کو اپنایا، وہی ایک دوسرے کے دشمن ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک دوسرے کی خاطر اپنی جان کو دینا انہوں نے گوارا کیا۔ ان امور پر ہم غور کرتے ہیں، یہ کون سے امور تھے جو ان دشمنوں کو ایک دوسرے سے ملا دیے؟ وہ کون سے چیزیں تھیں جو ان کی دشمنیوں کو ختم کر دی گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، تم اجتناب کرو، اپنے آپ کو بدگمانی سے دور رکھو۔ بدگمانی کا کیا مطلب ہے؟ ایک مسلمان کے خلاف برا سوچنا یہ بدگمانی ہے۔ ایک مسلمان کے خلاف برا بولنا یہ اس کے خلاف تہمت لگانا ہے، یہ اس کے خلاف غیبت کرنا ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو ایک دوسرے کا بھائی بن کر رہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں کے کچھ لوگ دوسرے لوگوں کی غیبت نہ کرے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تو یہ چاہتا ہے، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کہ اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ جب کوئی یہ نہیں پسند کرتا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، تو وہ کیسے یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا تذکرہ کسی اور کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں کرے؟ تو یہ امور ہے میرے مسلمان بھائیوں، یہ قاعدہ ہے، یہ فارمولہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا۔ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو ہمارے دل ایک دوسرے سے ملیں گے۔ اگر اس پر ہم عمل کریں گے، جو شیطان نے ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں اجاگر کر کے، جو شیطان نے ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کر کے وہ مزہ لیتے ہوئے گھومتا ہے، وہ مزہ لیتے ہوئے دیکھتا ہے، تو شیطان کے اس مزے کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کے ان فرامین پر عمل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ آج ہم نے یہ سمجھ لیا
جہاں دیکھو دکانوں میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں۔ ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت ہم کرنا نہیں جانتے۔ آج ایک مسلمان کی عزت کو ہم نے اتنا معمولی سمجھ لیا ہے، بازاروں میں اس کی عزت کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں، دکانوں میں بیٹھ کر اس کی عزت کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں۔ جہاں جائیں مجلسیں بیٹھیں، آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں، ہر جگہ ایک مسلمان کی عزت، اس کی آبرو سے کھیلنا ہم نے ایک معمولی سا گناہ سمجھ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی ایسی چیز کا تذکرہ کرو جو چیز اس کو ناپسند ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ چیز اس کے اندر ہے، وہ خرابی اس کے اندر ہے، اگر اس نے اس طرح کیا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا اگر اس طرح کیا بھی ہے، اگر تم اس کے پیچھے بول رہے ہو تبھی غیبت ہے، اگر اس نے اس طرح نہیں کیا ہے پھر بھی تم اس طرح کہہ رہے ہو تو یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے، یہ تہمت ہے جو تم جھوٹا الزام اس پر لگاتے ہو۔ آج ہم نے کیا سمجھا؟ آج ہم نے یہ سوچا، ہم نے یہ سمجھا کہ صرف غیبت کرنے والا گنہگار ہے، میں تو صرف سننے والا ہوں۔ غیبت کرنے والا بھی گنہگار ہے، غیبت کو سننے والا بھی گنہگار ہے۔ حدیثیں سنو، میری باتوں چھوڑو، لوگوں کی باتوں کو چھوڑو، صرف نبی کی باتوں کو سنو، آج اللہ کے فرامین کو سنو۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیبت کرنے والا بھی گنہگار، غیبت کو سننے والا بھی گنہگار۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کا ساتھ نہیں دے گا جو انسان اس دنیا میں کسی مسلمان کی عزت کو دیکھتے ہوئے ساتھ نہیں دے گا۔ ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، ایک آدمی دوسرے آدمی کے سامنے غیبت کر رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں جس کی غیبت کر رہا ہے جو مسلمان وہاں پر موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سننے والے کو چاہیے تھا کہ جو غائب ہے مسلمان اس کی عزت کی حفاظت کرتا دنیا کے اندر۔ اگر وہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت کرتا، بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت کرتا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت کرتا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچنے کے لیے ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمان کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا، جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت اس مسلمان کی جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اسلام نے ہماری عزت کا یہ درجہ دیا، ایک مسلمان کی عزت کا وہ مقام ہے کہ تم اس کی عزت کی حفاظت کر لو اور جہنم سے بچ جاؤ۔ یہ مسلمان کی عزت کا مقام مرتبہ ہے۔ یہی نہیں، کل قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو تربیت دی، ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ عمر بن خطاب امیر المؤمنین تھے، جس کو چاہے جو چاہے سزا دے سکتے تھے، لیکن امیر المؤمنین ہونے کے ناطے رات میں گشت لگایا کرتے تھے، رات میں گھوما کرتے تھے اپنے شہر کے اندر دیکھنے کے لیے کیا کوئی ایسا انسان ہے جس کی میں مدد کروں، کیا کوئی ایسا انسان ہے جو گناہ کر رہا ہے میں اس کے گناہ کو روکوں۔ یہ سوچتے ہوئے امیر المؤمنین عمر بن خطاب نکل جایا کرتے تھے اپنے گھر سے، جاتے رہتے ہیں، راستے میں ان کی کانوں میں میوزک کی آواز آتی ہے، رک جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو گھر کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی جو ابھی چند ہی دنوں کے اندر قبر میں جانے والا ہے،
ایسا بوڑھا آدمی عورتوں کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے، میوزک اور گانے لگا کر عیاشی کرتے ہوئے پایا گیا، شراب و نوشی کرتے ہوئے پایا گیا۔ عمر بن خطاب کو غصہ آتا ہے، گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے بوڑھے انسان یہ کیا کرتوت ہے تیرے، کیسے کام تو کر رہا ہے؟ تو بوڑھا انسان کہتا ہے اے امیر المومنین تم عمر بن خطاب ہو، تم نے بھی تو گناہ کیا ہے۔ پوچھتے ہیں میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر تجسس سے منع فرمایا، تم جاسوس بن کر کیسے میرے گھر کے اندر میری اجازت کے بغیر کیسے داخل ہو گئے؟ میری اجازت کے بغیر تم میرے گھر کے اندر کیوں جھانکے؟ عمر بن خطاب کو جب اس نے ایک کلمات ادا کیے، امیر المؤمنین ہے، بادشاہ ہے، وقت خاموش گھر سے باہر نکل کر چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ محفل کے اندر اسی بوڑھا آدمی کا تذکرہ آتا ہے، وہی بوڑھا آدمی اس محفل کے اندر شریک ہوتا ہے جس محفل کے اندر عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کی محفل سجی ہے، امیر المؤمنین کی محفل سجی ہے، ایسی محفل میں وہ آدمی بھی آ کر بیٹھتا ہے جس آدمی کو عمر بن خطاب نے اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، شراب نوشی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ دیکھا اس آدمی کو دیکھتے ہوئے عمر بن خطاب نے پہچان لیا، وہ آدمی بھی عمر بن خطاب کو پہچان لیا۔ عمر بن خطاب نے کہا اس آدمی کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اب وہ بوڑھا آدمی سوچنے لگا اب امیر المؤمنین مجھے پتا نہیں لوگوں کے سامنے کیا کیا سزائیں دیں گے۔ بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پوری مجلس کے اندر نہیں بولا عمر بن خطاب نے، بلا کر آہستہ اس کے کان میں عمر بن خطاب نے ایک بات کہی۔ کہنے لگے عمر بن خطاب کہ میں نے جس گناہ کو تجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو گناہ تو کر رہا تھا، جس گناہ کو میں نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس گناہ کو آج تک میں نے کسی آدمی کے سامنے ذکر نہیں کیا، کسی آدمی کے سامنے اس گناہ کو بیان نہیں کیا، بلکہ میرے ساتھ عبداللہ بھی موجود تھے، میں نے ان سے بھی کہہ دیا کہ آج ہم نے جو گناہ دیکھا ہے اس گناہ کو آج ہم نے دیکھا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ ہم نہیں کریں گے۔ وہ بوڑھے شخص کہنے لگے اے امیر المؤمنین جس وقت آپ نے مجھے دیکھا تھا اسی دن میں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو آج مجھے بچا لے، میں دنیا کے اندر کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، یہ میں نے بھی توبہ کی تھی۔ دیکھو صحابہ نے اپنی زندگی کے اندر کیسے کیسی چیزیں چھوڑ کے گئے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کے اندر بہت ہی مشہور ہے کہ غیبت چند چیزوں کے لیے کی جا سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے گئے، اب لڑکی کے اندر یا لڑکے کے اندر کوئی خرابی ہے تو اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح کے اندر کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت یعنی اس کے پیچھے جو چیز بول سکتا ہے وہ کچھ ہی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو انسان ظالم ہو، ظلم کرتا ہے، بچوں پہ بوڑھوں پہ کس پہ بھی ظلم کرتا ہے، اس کے ظلم کا تذکرہ پیچھے بولنا جائز ہے، یہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ظلم کا تذکرہ پیچھے کر سکتے ہیں، کوئی عورت کا تذکرہ نہیں کر سکتے۔ ایک انسان گناہ کر رہا ہے، چھپ کر گناہ کا تذکرہ نہیں کر سکتے آپ۔ کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے چھپ کر، آپ نے دیکھ لیا، اس کو سر عام پھیلا رہے ہیں، یہی تو غیبت ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان الگ اعلان گناہ کرتا ہے، شاہراہوں پہ گناہ کرتا ہے، روڈوں پر سگریٹ پیتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہوئے جاتا ہے، تو ایسے انسان کا اس گناہ کا تذکرہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے گناہ جو چھپ کر کرتا ہے اس کا تذکرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ ایک اور چیز، فتویٰ طلب کرنے کے لیے بھی آپ اپنے مسلمان بھائی کے پیچھے پوچھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی مسلمان بھائی کو دیکھا کہ گناہ کر رہا ہے، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے آپ کو نہیں معلوم، تو آپ علماء کے پاس جا کر اس آدمی کا نام لیے بغیر صرف اس کام کا تذکرہ کر کے آپ فتویٰ طلب کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی نام لینا جائز نہیں ہے۔ ایک اور چیز، دو آدمی ہیں، دونوں کا نام سیم ہے، اب ان میں سے کسی کے اندر کوئی عیب ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، تو اس کو ہم بلا سکتے ہیں، وہ عیب نہیں کہلائے گا، وہ غیبت نہیں کہلائے گی۔ ان کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں میرے مسلمان بھائیوں، آج کل ہوتا کیا ہے، لوگ کتنی ایسی مائیں، کتنی ایسی بیٹیاں نوجوان گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے ایسے نوجوان بچے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی۔ لوگ آ کر پوچھ رہے ہیں
انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک گناہ کیا تھا، اس گناہ کا تذکرہ آج ہم زندگی بھر کرتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر، اپنے بچپن کے اندر کوئی گناہ کر لیا، اس گناہ کا تذکرہ بار بار ہم اس کے سامنے کرتے ہیں، اس کو آر دلاتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ اس کی اسلام ہرگز بھی اجازت نہیں دیتا۔ آئیے عمر بن خطاب کے خلافت کے اندر ایک ترغیب و ترہیب کتاب ہے، اس کتاب کے اندر واقعات ذکر ہے کہ ایک بوڑھے آدمی نے عمر بن خطاب کے پاس آتے ہیں، ایک بوڑھے آدمی عمر بن خطاب کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں آیا امیر المؤمنین، ایک زمانہ ایسا تھا کہ جس گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی تھی اس بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ میرے گھر کے اندر بھی بچی پیدا ہوئی، میں بھی اپنی بچی کو لے گیا، دفن کر دیا، لیکن کچھ ہی دیر کے اندر میرے ذہن کے اندر خیال آیا، اس کی پیار بھری باتیں، اس کے محبت کا انداز اس بچی کا مجھے پسند یاد آیا۔ میری بچی تھی، میری لخت جگر تھی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے پھر سے قبر کھودی، بچی زندہ تھی، میں نے اس کو اٹھا لیا، اس کو میں نے پالا، بڑا کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام کا دور آیا، میں نے بھی اسلام قبول کیا، اس بچی نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن آج اس بچی کا رشتہ آیا ہے، لیکن میرے دل میں ایک بات کھٹک رہی ہے، وہ بات یہ ہے امیر المؤمنین، میری بچی ایک زمانے کے اندر بڑا گناہ کا ارتکاب کر لیا تھا میری بچی نے، اور اس نے معافی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لی ہے اس نے، یہاں تک کہ وہ شرمندگی کے احساس سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے وہ مرنا چاہ رہی تھی کہ میں نے گناہ کر لیا، میں مرنا چاہتی ہوں، لیکن ہم نے پھر بھی اس وقت بھی اس کو بچا لیا۔ آج اس کا رشتہ آیا ہے، ایک زمانہ پہلے اس نے گناہ کیا تھا، آج وہ بڑی متقی پرہیزگار ہے، اللہ کے سامنے عبادت کرتی ہے، اللہ کی خاطر زندگی گزار رہی ہے۔ کیا جو رشتہ آج میرے سامنے آیا ہے، اے امیر المؤمنین مجھے بتاؤ، کیا میں سارے لوگوں کے سامنے اس گناہ کا تذکرہ کروں کہ نہ کروں؟ امیر المؤمنین خلیفہ وقت، اس وقت کے قاضی بھی وہی تھے، کہنے لگے دیکھو جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے میں ڈال دیا ہے، آج جو چیز گزر چکی ہے، سالوں پہلے کی چیز لا کر آج بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خاموش رہو، شادی کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کو بھی بدلہ دے گا، اس انسان کو بھی بدلہ دے گا۔ شادی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر دیکھو عمر بن خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جیسا فیصلہ میں نے اپنی زندگی بھر پہلے کبھی نہیں کیا تھا، اے اللہ اگر یہ فیصلہ میں نے صحیح کیا ہے تو مجھے اس کا اجر و ثواب عطا فرما، اگر میں نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستہ مجھے دکھا دے، اللہ مجھے امت کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ تھے امیر المؤمنین عمر بن خطاب، جنہوں نے اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ سکھایا، ایک مسلمان بہن کی عزت کا کرنے کا طریقہ سکھایا، سلیقہ بتایا، ایسے مسلمانوں کے اندر محبت بڑھتی ہے، ایسے مسلم معاشرہ ایک دوسرے سے نفرت کرنا چھوڑتا ہے، ایسے مسلم معاشرہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم کالبنیان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرح ایسے ہی ہے جیسے ایک دیوار کے اندر ایک اینٹ دوسرے اینٹ کا سہارا بن کے دیوار بنتی ہے۔ ایک مسلمان تنہ تنہا نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، ایک مسلمان ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر زندگی گزارنے والا ہر انسان اس مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرے، یہ اس کے ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ ایک مسلمان سارے مسلمانوں کی جماعت ایک مسلمان کے جسم کی طرح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے جسم کے اندر اگر آپ کے پیر پہ کانٹا چبھے یا آپ کے ہاتھ کی انگلی کٹ جائے، صرف ہاتھ کو تکلیف نہیں ہوتی، صرف پیر کو تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ پورا کا پورا جسم جہاں پر کانٹا چبھا، جس پیر میں صرف کانٹا چبھنے کی وجہ سے پورا کا پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی علامت ہے، ایک مومنوں کی علامت ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا مسلم معاشرہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایک اہم چیز میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جو انسان ایک اصول ہے،
جو انسان آپ کے سامنے کسی کے خلاف بول رہا ہو، جو انسان آپ کے سامنے غیبت کر رہا ہو، یہ اصول ہے کہ وہ انسان آپ کی بھی غیبت کرے گا، آپ کے بھی خلاف دوسروں کے سامنے بولے گا۔ ایسے انسان کو روکنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، بڑا ہی نمازی، متقی، پرہیزگار، نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا۔ ساری دنیا کے لوگ دیکھیں گے کتنی نیکیاں لے کے آیا ہے، پہاڑوں جیسی نیکیاں۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا فیصلہ کرے گا، وہ جنت میں داخل ہو جانے والا ہی رہے گا۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا آئے گا، کہے گا اللہ یہ نمازیں تو ادا کرتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، زکوٰۃ بھی دیتا رہا، لیکن اے اللہ یہ میری عزت کے ساتھ کھلواڑ دنیا میں کرتا رہا، اے اللہ یہ میرے خلاف دنیا کے اندر بولتا رہا، میرے پیٹھ پیچھے میری غیبت کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھائے گا، اس آدمی کو دے دے گا، یہاں تک کہ چند ہی لمحوں کے اندر اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر وہ لوگ آئیں گے، لوگ کہتے جائیں گے، یہاں تک کہ لوگوں کے گناہ اٹھا اٹھا کر اس آدمی کی طرف ڈال دیے جائیں گے۔ جو آدمی نیکیوں کے انبار لے کے آیا تھا کچھ لمحہ پہلے، اس کے پاس گناہوں کے انبار جمع ہو جائیں گے، پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ اس انسان کو، جس انسان کو کچھ علم ہے پہلے جنت میں جانے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ تو پتہ یہ چلا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں، جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، وہیں پر حقوق العباد بھی ہیں، جہاں پر ایک مسلمان کو سلام کرنا، ایک مسلمان کا ساتھ دینا، اس کے دکھ میں، اس کے درد میں، اس کی مصیبت میں، اس کی آزمائش میں اس کے ساتھ رہنا ایک مسلمان کی علامت ہوتی ہے۔ یہ حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں، کسی پر آپ نے ظلم کیا، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کو اس کا حق نہیں دیا، یہ حقوق کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا یہاں تک کہ آپ اس حق کو ادا کر دیں۔ تو یاد رکھو میرے مسلمان بھائیو، یہ وہ چیزیں جو کل قیامت کے دن، ایک حدیث اور بھی ہے، ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ کل قیامت کے دن ایک بندہ پریشان ہو کر پوچھے گا، اے اللہ یہ عمل تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، یہ عمل میں نے کیا نہیں، کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو کل دنیا کے اندر ایک بندہ تھا جو تیرے پیچھے بولا کرتا تھا، وہ بندہ نیکیاں بڑی کیا کرتا تھا، تو اس کی نیکیاں آج میں نے تجھ کو دے دی ہیں، غیبت کے بدلے نیکیاں مل رہی ہیں۔ حسن بصری کے بارے میں آتا تھا کہ کوئی آدمی حسن بصری کے پاس آیا اور کہنے لگا فلاں آدمی آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کے پیچھے بولتا ہے۔ بڑے خوش ہوئے، بہت بڑا ٹوکرا اٹھایا، ٹوکرے بھر کے کھجور ڈالے اور بھیجے، جاؤ اس کو میری طرف سے یہ ہدیہ دے دو، گفٹ ہے میری طرف سے۔ اب وہ آدمی پوچھا، ارے بھائی میں تو ان کی غیبت کرتا ہوں، میرے پاس یہ گفٹ آ گیا کیسے؟ پہنچا حسن بصری کے پاس، پوچھنے لگا، کہنے لگے جو انسان غیبت کرتا ہے وہ دنیا کے اندر کل قیامت کے دن ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ وہ کیسے؟ وہ تو غیبت کر رہا ہے، ہمارے پیچھے بول رہا ہے، ہمیں اس کے پیچھے بولنے کی ضرورت نہیں، ہمیں خاموش رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غیبت کے بدلے ہمیں ثواب دے گا، اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کل قیامت کے دن جس طرح ایک انسان حیران و پریشان ہو کے پوچھے گا اللہ میری نیکیاں، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی، ایک انسان وہ بھی ہوگا جو انسان اللہ سے پوچھے گا اللہ میں نے بہت سی نیکیاں کی تھی، تہجد پڑھا تھا، نماز پڑھی تھی، زکوٰۃ دیا تھا، میں اپنی نیکیوں کو دیکھ نہیں رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو نماز بھی پڑھا، زکوٰۃ بھی دیا، تہجد بھی پڑھ رہا تھا، روزے بھی رکھ رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ فلاں انسان کی تو غیبت کر رہا تھا، تو غیبت جس کی کیا تھا تیری نیکیاں آج میں نے اس کو دے دی ہیں۔ یہ غیبت جس طریقے سے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ لگائیں گے تو لکڑی جل کر راکھ ہو جائے گی نا، اسی طریقے سے جب انسان غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ تو غیبت کو چھوڑنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بنتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرنا سیکھتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو وہ مقام و مرتبہ عطا کرے گا جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھیجے ہوئے رسول نے عطا کیا تھا۔ تو اس محبت کو ہم آپس میں کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے نبی سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب نبی سے ہم محبت کریں گے، نبی کی باتیں مانیں گے، جب نبی کی باتیں مانیں گے
ہمارا مقصد ایک ہی ہوگا کہ ہم اللہ کی باتیں مانیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے باتوں پر عمل کریں گے۔ یاد رکھو حضرت خبیب کا ایک آخری واقعہ جو ہمارے ایمان کو شاید تازہ کر دے۔ کیسی محبت نبی سے ہونی چاہیے، جان بھی نکل جائے پرواہ ہے، لیکن ایمان کا سودا پرواہ نہیں ہے۔ ایمان کا سودا کرنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ جب حضرت خبیب بن عدی کو گرفتار کیا گیا، کیسے گرفتار کیا گیا کہ مشرکین نے جب دیکھا کہ جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر شکست کھا گئے، جیت نہیں سکے، تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو مارا جائے۔ انہوں نے ایک تدبیر، ایک چال چلی۔ چال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا کہ آپ ہمارے پاس مبلغین، حفاظ کو بھیجیں، ہم ان سے دین سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یہ سوچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بہت ہی درد مندانہ فریاد لے کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو تیار کیا، 10 صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اب یہ 10 صحابہ جا رہے ہیں، درمیان میں وہاں پر ایک بڑا لشکر ان صحابہ کے اطراف و اکناف آ کے گھیر لیتا ہے۔ 10 کے مقابلے میں 200 تھے، ایک 10 کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ ایسے وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب کا مقابلہ کیا، سب کے سب مارے گئے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے حضرت خبیب بھی تھے، حضرت زید بھی تھے۔ ان لوگوں کو عقبہ کے پاس جا کر ان لوگوں کو بیچ دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ عقبہ کے والد کو جنگ بدر کے اندر، جن کا نام حارث تھا، اس حارث کو قتل کرنے والے حضرت خبیب بن عدی تھے۔ اس لیے عقبہ نے ان کو خرید لیا کہ لاؤ اس غلام کو میں منہ مانگی قیمت میں خریدتا ہوں۔ خریدنے کے بعد لوگوں نے سوچا ان کو تکلیفیں دیں، ان کو ماریں، ان کو یہاں تک کہ یہ مر جائیں، یہاں تک کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو بھوک پیاس سے مار دیا جائے۔ ان کو ایک روم کے اندر بند کر دیا گیا اور اس روم کو لاک کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ بھوکے پیاس سے مر جائے۔ 1 مہینہ گزر جاتا ہے۔ حضرت خبیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی فریاد کرنے والے، عقبہ کی بیوی بیان کرتی ہے کہ میں نے خبیب کو دیکھا کہ خبیب کے ہاتھوں کے اندر انگور ہوا کرتے تھے، اور اس زمانے کے اندر پورے مکہ کے اندر کہیں پر بھی انگور نہیں ملتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اس کے نیک بندوں کے درمیان۔ یہاں تک کہ جب فیصلہ ہوتا ہے کہ خبیب کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، غور سنیے گا، خبیب کو مقام تنعیم کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ جب ہم مکہ مکرمہ میں اس مقام سے گزرتے تھے، اس مقام کو دیکھ کر وہ مقام آج بھی حضرت خبیب کے اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ حضرت خبیب کو مقام تنعیم کے پاس باندھا گیا، یہ اعلان کیا گیا کہ جس کے پاس جو چاہے حضرت خبیب کو جیسے چاہے مار سکتا ہے۔ جس کے گھر میں تلوار تھی وہ تلوار لے کے آیا، جس کے گھر میں نیزہ تھا وہ نیزہ لے کے آیا، جس کے گھر میں تیر تھی وہ تیر لے کے آیا۔ ہر کوئی حضرت خبیب کو مارنا چاہتا تھا۔ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو دیکھتے ہوئے جب ان سے پوچھا گیا اے خبیب اب بھی اسلام کو چھوڑ دو، ہم تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے، کہنے لگے اس دنیا کے اندر ساری کی ساری دولت میرے قدموں میں لا کر رکھ دو، اسلام سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ آج میں مروں گا، اسلام اگر چلا جائے تو مرنا کیا فائدہ۔ یہ کہہ کر انہوں نے کہا جان چلی جائے لیکن اسلام کو چھوڑنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت خبیب کو جب آخری خواہش پوچھا گیا آخری خواہش کیا ہے؟ آج ہمارے عجیب و غریب خواہشات، لیکن خبیب نے کہا آخری خواہش یہ ہے کہ 2 رکعت اللہ کے لیے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اجازت دی گئی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ جو سجدے کے لیے سر جھکایا گیا وہ سجدے کے لیے جھکایا ہوا سر کبھی نہ اٹھاؤں۔ جس رکوع میں اپنے آپ کو جھکایا میں نے اس رکوع سے کل قیامت تک ایسے ہی رہ جاؤں، لیکن دل کے اندر خیال آتا ہے اگر میں نماز لمبی کر دوں یہ مشرکین سوچیں گے، یہ کفار سوچیں گے کہ موت کے ڈر سے میں نے نماز لمبی کر دی، اس لیے نماز کو مختصر کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد لوگ آتے ہیں، کوئی سینے کو اپنے نیزے سے چھید کر پوچھتا ہے، کوئی تلوار سے جسم کو کاٹ کر ان سے سوالات کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک آدمی آتا ہے، نیزہ لیتا ہے، حضرت خبیب کے سینے پر مارتا ہے، وہ نیزہ ان کی پیٹھ سے باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے خبیب اب تم چاہ رہے ہو کہ
تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تمہیں چھوڑ دیا جاتا. کہتے نہیں، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میری جان بخش دی جائے اور میرے نبی کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، یہ مجھے پسند نہیں ہے. میرے نبی کی جان کے مقابلے میں میرے ہزاروں جان میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو. تو بتانے کا مقصد یہ میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ نے ایسے عمل کیا، ایسے انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ایسے انہوں نے نبی کی باتوں کو مانا. آج بھی ہمیں ویسے نبی کی باتوں کو ماننے کی ضرورت ہے. حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک عامل تھے، وہ بار بار بے ہوش ہو کر زمین پر گر جایا کرتے تھے. عمر بن خطاب پوچھتے ہیں کہ تمہیں کوئی بیماری ہے، بار بار بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہو؟ کہنے لگتے ہیں، ان کا نام سعد تھا، کہنے لگتے ہیں اے عمر بن خطاب مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، اے عمر بن خطاب مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن میں اس قبیلے کے ساتھ اس وقت خبیب بن عدی کے ساتھ تھا، میں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. خبیب نے اس وقت بددعائیں دی تھی. آج جب بھی میں خبیب کی باتوں کو یاد کرتا ہوں میں اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر ان کے اندر موجود تھا. وقت ختم ہو چکا ہے. میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے. ہماری زندگی کے اندر ہمارا ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کریں، اس کی توفیق اللہ